براہ راست آپ کو لیے چلیں گے ملک بھر کی خواتین کے لیے وزیر اعظم با اختیار پروگرام کا اجرا۔ اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف اس تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس جو خواتین کی امپاورمنٹ جو ہے اس کے لیے آپ یہاں پر اس مجلس میں تشریف لائیں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اس پروگرام کے حوالے سے آپ نے تفصیل ابھی ڈاکومنٹری میں دیکھ لی۔ میں اس کی تفصیل میں جا کر آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہوں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو آبادی ہے اس کا خواتین نصف سے بھی زیادہ حصہ ہے، اور یہ ایک اتنی بڑی ہماری پاپولیشن کی بڑی افیکٹو اور بہت انرجیٹک یہ سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا، جو کہ بطور ایک ماں کے اپنے بچوں کو وہ گھر میں تعلیم کے علاوہ جو ہماری روایات ہیں ان کی تربیت، بڑوں کا احترام، اور معاشرے میں جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے بارے میں بطور ایک ماں کے بہت کلیدی کردار ہے، بطور ایک بہن کے بہت اہم کردار ہے، بطور ایک بیٹی کے ایک نہایت ایک بڑا افیکٹو کردار ہے۔ تعلیم حاصل کرتی ہیں، ٹیچرز بنتی ہیں، معاشرے میں آگے بڑھتی ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج 75 سال گزرنے کے باوجود پاکستان میں ہماری خواتین کے جو حقوق، ان کی امپاورمنٹ، ان کا احترام، ان کے رائٹس، ان کے لیے اپرچونٹیز، تاکہ وہ معاشرے میں مردوں کے مقابلے میں کنٹریبیوٹ کر سکیں بڑی میننگ فلی، پروڈکٹیولی، یہ مواقع ہم 75 سال میں مہیا نہیں کر سکے۔ اور وہ قومیں، چاہے اسلامی دنیا ہے، چاہے مغربی ممالک ہیں، آپ دیکھ لیں وہاں پر خواتین نے بڑھ چڑھ کر اپنا رول ادا کیا معاشرے کی تربیت کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے۔ تو وہ قومیں کہیں آگے بڑھ چکی ہیں، اور پاکستان اس معاملے میں ابھی بہت سفر طے کرنا ہے۔ یہ 5 ارب روپے کا جو ایک پروگرام دیا گیا ہے، یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ میں ماضی میں جائے بغیر یہ کہنا چاہوں گا کہ جب میں نے پنجاب میں خدمت کی بطور خادم، تو وہاں پر ہم نے بے شمار پروگرامز بچیوں کے لیے ہم نے وہاں پر اس کا اجرا کیا تھا۔ مثال کے طور پر جنوبی پنجاب میں بچیوں کو وہ اسکول میں تعلیم حاصل کر سکیں، اور غربت کی بنا پر ان کے والدین ان کو اسکول سے باہر نہ لا سکیں، ہم نے ان کے لیے وظائف نہ صرف مقرر کیے بلکہ وظائف میں بے پناہ اضافہ کیا۔ ایک پروگرام تھا پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ کمپنی، یہ ایک اشتراک تھا حکومت پنجاب کا اور برطانیہ کے ایک ادارے کا، جس کے ذریعے ہم نے پہلے ہم نے سٹارٹ کیا جنوبی پنجاب سے، جہاں پر یقیناً وہ ترقی کی دوڑ میں پنجاب کے باقی علاقوں کے مقابلے میں پیچھے ہے۔ تو ہم نے وہاں سے سٹارٹ کیا، اور وہ تھا کہ بچیوں کو اور بچوں کو اسکل ڈیولپمنٹ، چاہے ہوٹلرنگ ہے، سلائی کڑھائی ہے، آئی ٹی کے میکینکس، موٹر میکینکس، اور اس طرح بے شمار ٹیکسٹائل میں بے شمار ہم نے یہ پروگرام شروع کیے۔ لیکن کوئی عمارتیں نہیں بنائیں، مشینری نہیں خریدی۔ So what I'm saying is کہ we did not invest in brick and mortar. We invested in the students.
in promotion of our female girls education. اور اس طرح ہم نے وظیفہ ماہانہ مقرر کیا اور ان کمپنیوں کو ان کو ہم نے سلیکٹ کیا، ان کو ہم پیمنٹ دیتے تھے اور یہ بچیاں وہاں جا کر اور بچے وہاں جا کر یہ ہنر سیکھتے تھے. اسی طریقے سے ہم نے جو ابھی وائلنس اگینسٹ وومن، یہ پنجاب پہلا صوبہ تھا پاکستان میں، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ملتان سے ہم نے اس کا سٹارٹ لیا اور وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر بنائے ہم نے، اور اس کا بہت خواتین کو دیہات میں بے پناہ اس کا اور قصبوں میں بے پناہ فائدہ پہنچا، جہاں پر زبان خاموش رہتی اور ظلم اور زیادتی ہوتی ہے. مگر اس سے بڑھ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے جو چیلنجز ہیں پاکستان میں، وہ سب سے بڑا چیلنج ہے معاشی ترقی کا، خوشحالی کا. ابھی آج آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے انتہائی برادر ملک سعودی عربیہ نے $2 ارب پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے خزانے میں جمع کرایا ہے. میں نے پشاور میں جب مجھے پتہ چلا تو میں نے سعودی عربیہ کا شکریہ ادا کیا دل کی عمیق گہرائیوں سے، اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا. اور ایک مرتبہ پھر جب پاکستان کو مشکلات کا مقابلہ ہے تو انہوں نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا. لیکن یہ قرضے ہم کب تک لیتے رہیں گے اور کب تک قرضوں کی زندگی ہم بسر کرتے رہیں گے؟ یہ ہے وہ چپتا ہوا سوال جو مجھے اپنے آپ سے اور پھر آپ سب سے کرنا ہے. میں آپ کو چند مثالیں دینا چاہتا ہوں، اور وہ مثالیں ہمارے لیے کافی ہیں. ایک ایسی مثال ایسے ملک کی جو کہ میں دینا نہیں چاہتا، لیکن مجبوری ایک وہ حقیقت ہے، اس کو اگر سامنا نہیں کریں گے تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے. وہ ملک ہمارے مشرق میں ہمسایہ ملک ہے، اور 1991 میں آخری مرتبہ انہوں نے IMF کے ساتھ پروگرام کیا، اور اس کے بعد دوبارہ ان کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی. اور آج اس کی جو ترقی ہے، اس زمانے میں پاکستان اور اس کا ایک مقابلہ تھا. ٹیکسٹائل میں ہم ان سے آگے تھے، سٹیل میں وہ ہم سے آگے تھے. ہمارا روپیہ اس کی قدر ان کے روپے کی قدر سے زیادہ تھی. لیکن آج کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اور یہ بہت دل کے لیے یعنی تیر سینے میں چبھتے ہیں جب اس طرح کی بات آدمی سوچتا ہے یا اس کو ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. مگر میں اپنی یہاں پر انتہائی باوقار اور انتہائی قابل محنتی اپنی بیٹیوں سے اور بہنوں سے یہ کہوں گا قوم کی کہ ہمیں اب رونے دھونے سے کام نہیں چلے گا، اور اس طریقے سے کہ ہم بین ڈالیں یا ہم بیٹھیں اور اپنا وقت ضائع کریں کہ جو فلاں ہم سے آگے نکل گیا اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو اس طرح پھر تباہی ہمارا مقدر ہوگی. ہمیں اپنے حالات کو سنبھالنے کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، ماضی سے سبق حاصل کرنا ہوگا، ماضی میں جھانکتے نہیں رہنا، اس سے کچھ نہیں، اس وقت ضائع ہوگا. ماضی سے ہمیں سبق حاصل کر کے ہمیں ایک قوم کی طرح، ایک جاندار قوم کی طرح ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. یہاں پر آپ نے وہ تصاویر دیکھی ان خواتین کی جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا. دے آر گریٹ امبیسڈرز آف پاکستان. کوئی سابق وزیر اعظم تھی، شہید ہو گئیں. کوئی پاکستان کی لیے تحریک میں انہوں نے بڑا کام کیا. کسی نے پاکستان کا دنیا میں نام روشن کیا، بڑے مشہور گیت گائے، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، پاکستان کے اندر جو کیپیسٹی ہے، بڑے بڑے یہاں پر بڑے بڑے اذان بیٹھے ہیں، گریٹ مائنڈز جو کہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. جو ضرورت ہے اس امر کی کہ اپرچونٹیز کریٹ کی جائیں اور ان کو پھر پوری طرح اس کا فائدہ حاصل کیا جائے. میں بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو فار ایگزامپل میڈیکل کالجز ہیں پورے پاکستان میں، ہماری قوم کی بیٹیاں وہاں پڑھتی ہیں، دے ایکسل ان میڈیسن،
اور ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر شاید آج سے 5, 7, 8 سال پہلے 7-8 لاکھ روپے سرکاری میڈیکل اسکول میں خرچہ ہوتا تھا اوور دا اسپین آف دیئر ایجوکیشن. اب میرا خیال وہ دگنا تگنا ہوگا. اگر آپ اوسطاً بات کر لیں 20 لاکھ روپیہ یا 15 لاکھ روپے لگ رہا ہوگا ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر. اب وہ قوم کی بیٹیاں ایک انتہائی سبسڈائز تعلیم حاصل کرتی ہیں. آف کورس داخلہ وہاں پر میرٹ میں، پنجاب میں تو میرٹ میں تھا، اور مجھے یقین ہے باقی صوبے بھی اسی میرٹ کو فالو کر رہے ہوں گے. لیکن جب وہ تعلیم حاصل کر لی تو اس میں سے کوئی شک نہیں کہ بے شمار قوم کی بیٹیاں ہسپتالوں میں جاتی ہیں، جا کے دکھی انسانیت کی خدمت کرتی ہیں. لیکن ایسی تعداد میں بھی کوئی کمی نہیں کہ وہ میڈیکل ایجوکیشن حاصل کر کے شادی کر کے پھر وہ گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں یا پھر وہ کافی پینے ریسٹورنٹ میں چلی جاتی ہیں. یہ ہے وہ ایشو جس کو ہمیں بڑی ایک خندہ پیشانی سے اور بڑے حوصلے کے ساتھ اس کو ایڈریس کرنا ہوگا. آج جہاں پر شہروں میں ہمارے خواتین جو ہیں بینکرز بھی ہیں، پولیس آفیسرز بھی ہیں، آرمی آفیسرز بھی ہیں اور پولیٹیشینز بھی ہیں، سب کچھ ہے، کوئی شک نہیں. لیکن جب ہم ایک اوور آل اس کے والیوم کی، میگنیٹیوڈ کی بات کرتے ہیں، when you compare this with our women force in the villages، تو دیکھیے وہ اپنے مردوں کے شانہ بشانہ وہ میدان میں، وہ وہاں پر جا کر گرمیوں میں، سردیوں میں وہ جا کر پوری طرح ان کی جو ایگریکلچر ان میں پورا حصہ ڈالتی ہیں. اور کچھ نہیں تو وہ گرمیوں میں وہ لسی اور مکھن 10-11 بجے اپنے بھائی کے لیے یا اپنے خاوند کے لیے وہاں جا کے لے کے جاتی ہیں تاکہ ان کو انرجی ملے اور وہ اور کاشت کاری کریں اور ملک کی ترقی میں وہ پورا حصہ ڈالیں. سو ان ون وے اور دی ادر دے آر میکنگ ویری پازیٹیو کنٹریبیوشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیہات کی اور قصبوں کی خواتین جو ہیں اس حوالے سے ان کی جو ریشو ہے کنٹریبیوشن کی نیشنل اکانومی میں، نیشن بلڈنگ ایفرٹس میں، دیٹ از کمینڈیبل. میں قطعاً خدا نخواستہ یہ نہیں بات کر رہا کہ شہر کی خواتین جو ہیں بہت، میں نے ابھی بتایا کہ یہ آپ نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی اور ایک لمبی داستان ہے. لیکن اگر ہم نے اقوام عالم میں اپنے پاکستان کو ممتاز کروانا ہے اور اپنا ایک لوہا منوانا ہے تو پھر مردوں اور خواتین کو مل کر پاکستان کی ترقی میں بھرپور حصہ لینا ہوگا. اس کے لیے فائنینشیل اپرچونٹیز، اس کے لیے جو ایکچوئل اپرچونٹیز جو ہیں وہ ہمیں مہیا کرنی ہوگی تھرو اے سسٹم، تھرو لیجسلیشن اینڈ واٹ ایور انسٹرومنٹس آر ریکوائرڈ ان دس بہاف. میں یہاں پر کچھ 3-4 گزارشات اور کرنا چاہوں گا. یہاں پر شہداء کا ایک فنڈ مختص کیا گیا ہے. یہ ہمارا فرض ہے کہ وہ شہید جو پاکستان کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو، ہزاروں لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کر جاتے ہیں اور اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں. اس سے بڑی اور کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ احترام کی اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی. اس سے بڑی جرت کی، اس سے بڑی بہادری کی اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی. لہٰذا ہم اپنے شہداء کے خاندانوں کی، ان کی تکریم، ان کا احترام اور ان کی بود و باش کے لیے جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کم ہوگا. اس میں یہ بات رکھی گئی ہے. لیکن میں نے جس طرح کہا کہ پچھلا 1 سال ان فائنینشیل ٹرمز انتہائی سخت گزرا ہے. میں نے اپنی زندگی میں پورے پولیٹیکل کیریئر میں اس سے زیادہ سخت اکنامک چیلنج میں نے کبھی دیکھا نہیں. اس کی ایک تو فلڈز آئے لاسٹ ایئر، بہت ڈیوسٹیٹنگ فلڈز تھے. پھر ایک عالمی اقتصاد بازاری تھی، میسو انفلیشن ہوئی کموڈیٹیز کی. وہاں پر یوکرین میں جنگ چھڑ گئی، تیل نہ ملا، انتہائی مہنگا تھا، گیس انتہائی مہنگی تھی. تو یہ تمام جو ہیں عوامل، انہوں نے مل کر ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے رکھا. پھر IMF سے بہت وقت لگ گیا نیگوسیشن کا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ مرحلہ بہت حد تک طے ہو گیا. کل
12 तारीख को IMF का बोर्ड बैठेगा और दुआ कीजिए कि IMF के साथ हमारा मुआहदा हो जाए बोर्ड में। ये कोई फ़ख्रिया बात नहीं है, मैं आपको सच के दिल से कह रहा हूँ। ये इंतहाई लम्हा फ़िक्रिया है कि हम कब तक IMF के पास जाते रहेंगे और कब तक ये जंजीरें हमारे पाँव में बंधी रहेंगी। ये अगर जंजीरें हमने काटनी हैं और तोड़नी हैं तो फिर हमें अपनी पूरी जो इज्तिमाई सलाहियत है इस कौम की उसको बुरोकार लाना होगा और तमाम वसाइल हमें अपनी नौजवान नस्ल अपना तालीम के लिए उनके कदमों में निछावर करने होंगे। उसके बगैर ये मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। मैं आपको ये बात बिल्कुल अपने आई कैन राइट दिस ऑन माई ब्लड। अभी हमने कल एक सेमिनार किया है ज़राअत की तरक्की और ज़राअत को आगे बढ़ाने के लिए। 1960 में पाकिस्तान जो है वो वहाँ पर 60 में एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया और उस ज़माने में ज़राअत ने बड़ी तरक्की की। उसके बाद जो कुछ हुआ डेट इज़ हिस्ट्री। कल हमने एक प्लान बनाया, हमने उसका नाम है आवर पाकिस्तान इकनॉमिक रिकवरी प्लान, और उसके लिए हमने एक शॉर्ट लिस्ट की है हमने, क्योंकि हर चीज़ में हम एकदम नहीं कूद सकते। वो चीज़ें, वो एरियाज़ जहाँ पर हम तरक्की कर सकते हैं और इकॉनमी को रिवाइव कर सकते हैं, उनको हमने चुना। उनमें नंबर 1 ज़राअत है, नंबर 2 हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, नंबर 3 उसमें हमारी मादनियात हैं। अल्लाह ताला ने कितने ख़जाने दिए हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, नॉट रुपीस, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के ख़जाने पाकिस्तान के ज़मीन में मदफन हैं। चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो पंजाब है, सिंध है, KP है, हर जगह अपना काने हैं। और मैं क्या बताऊंगा आपको, लेकिन चाहे वो आपका पंजाब का चनोट का ख़जाना है, आयरन ओर का, या बलूचिस्तान के ख़जाने हैं, एक धेले की हमने अभी तक वहाँ से अपना रिकवरी नहीं की और अरबों रुपए कौम के ज़ाया हो गए। काय के ऊपर? लिटिगेशन के ऊपर। और जिनको हमने वो दिए अपना वो कॉन्टेक्स्ट किए, वो वन वे और दी अदर वो चैलेंज हो गए। उन्होंने जाकर बाहर लिटिगेशन की, आर्बिट्रेशन, हमें अरबों डॉलर के तावान ठुक गया। और एक धेले की हमने वहाँ से पाकिस्तान की आवाम के मफाद के लिए कोई एक धेला नहीं कमाया। दिस इज़ हाउ एज अ सोसाइटी, एज अ कलेक्टिव एंटिटी वी हैव सफर्ड, एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? जो इसके ज़िम्मेदार हैं बशमूल मेरे 75 साल में, चाहे वो सियासी ज़ुमात है या मिलिट्री डिक्टेटर्स, सब इसमें शामिल हैं, सब इसमें कसूरवार हैं। लेकिन एज ए सेट, मैंने अभी आपको बताया कि माजी में झांकने से कोई फ़ायदा नहीं। माजी से सबक हासिल करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यकीन करें कामयाबी आपके कदम चूमेगी, उसी तरीके से जिस तरह जापान और जर्मनी जंग दोइम में बिल्कुल वो नेस्तो नाबूद हो गए, करोड़ों लोग लुक़्मा अजल बन गए। 50-60 साल में द बाउंस बैक। जर्मनी भी और जापान भी, कोई मार्शल प्लान आया बिल्कुल, लेकिन उसके बाद उन्होंने दिन रात मेहनत की, दिन रात इतनी मेहनत की कि अपना तारीख उसकी गवाह है। आज जापान और जर्मनी जो बिल्कुल सवाए हस्ती से मिट गए थे, आज वो दोबारा दे आर एंटिटीज एंड पावर्स टू बी काउंटेड। तो वो कोई जादू, कोई अपना बैठ के अल्लाह ताला के हुक्म में नमाज पढ़ो और निकल जाओ रिज़्क़ की तलाश के लिए। उन्होंने दिन रात मेहनत की, एजुकेशन के सेंटर्स बनाए, उन्होंने जनाब यूनिवर्सिटियाँ बनाई, चाहे वो हामबुर्ग यूनिवर्सिटी है, जापान में टोक्यो यूनिवर्सिटी है, और उन्होंने रिसर्च सेंटर्स बनाए। हमने हमारी जो इस्लाम मुसलमानों की, मैं इस हिस्से की बात कर रहा हूँ, साउथ एशिया की, हमने मकबरे बनाए बड़े बड़े, और उनकी याद में, किसी फ़लाँ मलिका की याद में, किसी फ़लाँ मलिका की याद में उन्होंने यूनिवर्सिटियाँ बनाई, उन्होंने रिसर्च सेंटर्स बनाए। आज वो कहाँ की कहाँ निकल गए। ये तारीख़ का सबक है। मैं ज़्यादा नॉट हेयर टू डिलीवर अ सर्मन। मेरी बहुत ही बड़ी ही नहायत आजी से ये मेरी टूटी फूटी बातें हैं अपने आप से और आपकी खिदमत में। आप इस कौम की अजीम सपूत हैं, आप कौम की यहाँ पर माएँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, बेटियाँ बैठी हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आज हम ये तय कर लें कि हमने पाकिस्तान को हमने बनाना है,
تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پاکستان اگلے چند دنوں میں اپنا کھویا مقام حاصل کر لے گا، پرووائڈڈ، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ یو اینڈ می، اٹ شوڈ بی اباؤٹ اس. تو پھر یہ پاکستان کسی قرض کا محتاج نہیں ہوگا. یہ زراعت، یہ معدنیات، یہ دریا، یہ انشاءاللہ پاکستان کے خزانے ہیں جو کہ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے جائیں گے. میں آخر میں پھر یہ بات کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ خواتین، یو آر دی ڈرائیونگ انجن آف پاکستان's economy, our social program and building our society. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ کہہ کر کہ یہ 5 ارب روپے یہ اٹس پینٹس. خدا کرے گا کہ ہمارے پاس وہ اتنے وسائل آئیں کہ ہم اپنا خواتین کی، ان کی تعلیم، ان کے سوشل پروٹیکشن، ان کے رائٹس کے لیے، ان کو اپرچونٹیز مہیا کرنے کے لیے 5 نہیں بلکہ 500 ارب آپ کی خدمت میں نشاور کریں تو پاکستان ایک عظیم قوت بنے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان قائد اعظم. تھینک یو ویری مچ. خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانے کے حوالے سے پروگرام، ملک بھر کی خواتین کے لیے وزیر اعظم بااختیار پروگرام کا اجرا ہو چکا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اس تقریب سے خطاب کر رہے تھے.